نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کو ان کا جواب اس طرح سے دیجیے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھ دی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ نیز ان سے مزید یہ کہیے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بادل نخواستہ، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ تم لوگوں نے تمہارے نفقات اس لیے قبول نہیں ہوں گے کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں یہ لوگ تو ڈھیلے ڈھالے سے، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہوں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 60 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں میں سے ہیں، اور کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ ہمارے صدقات خیرات قبول نہیں ہو رہے، تم لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ ان کی جائیدادوں میں ان کی جانیں اٹکی ہوئی ہیں، ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کی بیویوں میں، ان کی عورتوں میں، ان سب چیزوں میں ان کی جانیں اٹکی ہوئی ہیں۔ حقیقتاً یہ لوگ ڈرپوک لوگ ہیں۔ آیت 57 لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ یجمحون۔ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بیچارگی اور ذلت کے عالم میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی بھی پناہ انہیں مل جائے جہاں وہ اسلامی حکومت کے تسلط سے آزاد رہ سکیں، اور انہیں کوئی ایسی پناہ مل جائے خواہ وہ کتنی تنگ جگہ کیوں نہ ہو، کہ یہ لوگ اگر انہیں ایسی کوئی جگہ مل جائے تو کہ ایک منٹ کی بھی دیری نہ کریں اور وہاں جا کر فوراً سر چھپا لیں اور فوراً یہ لوگ پناہ لے لیں۔ آیت نمبر 58 وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ منافقوں کی جو ہے ذاتی مفادات اور دنیاوی حصول، ان کے نزدیک جو ہے وہ صدقات کی تقسیم میں انصاف کی صورت صرف یہی ہوتی ہے کہ انہیں ضرور اس میں سے کچھ ملنا چاہیے۔ اگر انہیں کچھ مل جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، خوش بھی ہو جاتے ہیں، اگر کچھ نہیں ملتا تو ان کے نزدیک انصاف کے تقاضے ہی پورے نہیں ہوئے، لہٰذا وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے رشتہ داروں پر حرام تھا، اس لیے یہ تو گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ شاید کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا ہو یا اپنے رشتہ داروں کو دے دیا ہو۔ منافقوں کو اعتراض صرف اس لیے ہوتا تھا کہ فلاں کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، فلاں کو کیوں زیادہ دیا، مجھے کیوں کم دیا۔ اتنی تنگ نظری تھی ان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کا اتنا کم اعتماد تھا کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ آیت 59 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کے حق میں بہتر تھا کہ جس چیز پر اللہ اور اس کا رسول انہیں دیں، جو چیز انہیں دیں وہ انہیں لے لیں اور اس پر راضی ہو جائیں، قناعت اختیار کریں، لیکن ایسا وہ نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے پر فضل و کرم کرتے۔ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب، غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ صدقات اور خیرات کی تقسیم کے حوالے سے، زکوٰۃ وغیرہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پچھلی آیت میں فرمایا کہ منافقین کو صدقات اور زکوٰۃ میں کی تقسیم میں جو ہے وہ بڑے اعتراض ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرما دی ہے تاکہ اس کی کسی قسم کا اس میں اعتراض نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار مسکین اور فقیر۔ اب مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو ایک یا دو لقموں کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگائے کہ اسے ایک یا دو کھجوریں دے کر لوٹا دیا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ اس کا حال کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، نہ وہ لوگوں سے کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے۔ جو سوال نہیں کرتا یعنی کہ وہ مسکین ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب محنت کرنے والے کو معاوضہ لے لینا چاہیے، یعنی زکوٰۃ کو وصول کرنے والے، تقسیم کرنے والے، ان کا حساب کتاب رکھنے والے، یہ سارا عملہ جو ہے عملے زکوٰۃ سے معاوضہ یا تنخواہ لینے کا حقدار ہے۔ اور اس عملے میں سے اگر کوئی شخص خود مالدار ہو بھی تو معاوضہ یا تنخواہ کا حقدار ہے اور اسے معاوضہ ضرور لینا چاہیے۔ اس کے بعد تالیف کے حقدار، اس مدد سے ان کافروں کو بھی مال دیا جا سکتا ہے جو اسلام دشمنی میں پیش ہوں، اگر یہ توقع ہو کہ مال کے لالچ میں وہ اپنی حرکتیں چھوڑ کر اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، صرف تبھی۔ اور کچھ نو مسلموں کو بھی جو نئے مسلم معاشرے میں ابھی پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہیں، اپنے معاشی حالت ان کی سنبھلنے کے قابل نہیں ہے، ایسے لوگ بھی حقدار ہیں۔ اب کسی غلام کو آزاد کرنا، غلام کو خرید کر آزاد کرا دیا جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ ہو سکتا ہے، خواہ یہ مقروض برسر روزگار ہو یا بے روزگار ہو، خواہ وہ فقیر ہو غنی ہو، اس مد سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسا کام جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو اور میدان بڑا وسیع ہے، ایسے کاموں کا اس میں جہاد فی سبیل اللہ آ جاتا ہے، اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے بھی جو خرچہ ہوتا ہے اس۔ اب مسافر ہے، مسافر خواہ وہ فقیر ہو غنی ہو، سفر کے دوران ضروریات پیش آ سکتی ہیں، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، مثلاً کسی کی جیب کٹ جاتی ہے، کسی کا مال چوری ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھے زکوٰۃ کے مصارفین۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔